ہمارا جو ہفتے وار درس ہے وہ تو مسلسل چلتا ہے، صورتیں ترتیب سے اس میں چل رہی ہیں، اور آج کل جو موسم اور سیزن آیا ہوا ہے نا وہ رمضان المبارک کا ہے، اس لیے وہ تسلسل والا جو مضمون ہے وہ ابھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ابھی آپ کے لیے ضروری ہے رمضان، روزہ، تراویح، اعتکاف اور فطرہ اور زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور اب بھی حاضر ہوا ہے۔ صرف 20 منٹ کے لیے آپ حضرات ضرور شرکت فرمایا کریں۔ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے، یہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوا ہے اس دنیا میں، کھانے پینے عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ بات تو پکی ٹھکی ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ عاجزی کرنے والا ہو، بندے میں تکبر نہ ہو، عاجزی کرے اور مجھ سے ملنے کا شوق رکھے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندے میں تکبر، نخوت نہ ہو اور مجھ سے ملنے کا شوق رکھے۔ عبادتیں اللہ نے جتنی بھی دی ہیں نا وہ سب اس کا مظہر ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب جسمانی طور پر پہلوان ہو تو اکھاڑے میں کھڑے ہو کر دعویٰ کرتا ہے کہ حل میں مبارز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرے، کبڈی میرے ساتھ کوئی کھیلے، کوئی ہے میرے ساتھ کوئی کشتی کرے۔ جب جسمانی طاقت ہوتی ہے تو دوسروں کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے اور غرور میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب مال زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں تکبر آ جاتا ہے کہ ہاں میری کوئی مخالفت کرے، میری کوئی بات نہ مانے، میری بے عزتی کرے، کوئی مجھے سلام نہ کرے۔ جسمانی طاقت کی بنیاد پر بھی انسان گھمنڈ میں اور زعم میں، تکبر میں آ جاتا ہے، اور مالی طاقت کی بنیاد پر بھی انسان گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان عاجزی پسند ہو۔ اب دیکھیں، اللہ نے نماز رکھی، یومیہ عبادت، روزانہ کی نماز ہے، نماز روزانہ کی عبادت ہے، جس میں پہلوان سے پہلوان، بڑے سے بڑا، ملک کا صدر، وزیر اعظم، پوری دنیا کا بادشاہ بھی اپنی پیشانی اس بارگاہ میں آ کر رگڑتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ مجھ میں کوئی طاقت نہیں، مجھ سے بڑی کوئی طاقتور ذات ہے، میں نہیں ہوں طاقتور، میں اپنی پیشانی دوسرے کے سامنے رگڑ رہا ہوں، میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر ایک دفعہ کہیں شکار کے لیے سفر میں کہیں گئے تو کسی بوڑھے نے، کسی کاشتکار نے، کسان نے ان کی خدمت کی، ٹھنڈا پانی لا کر دیا، لسی پلائی اور کچھ چیزیں خدمت میں دیہات کی لا کر دیں۔ تو اورنگزیب نے اسے کہا کہ کبھی تمہیں موقع ملے تو دلی چلے آنا، ہم بھی تیری خدمت کریں گے۔ تو وہ دلی آیا اور اورنگزیب سے ملنے کی خواہش لے کر آیا، دیہاتی آدمی تھا۔ دیہاتی لوگ دین سے بیچارے کافی دور ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا دین کا، اتنا تعلیم نہیں ہوتی۔ تو جب آیا تو دیکھا کہ خادم کھڑا ہوا ہے، اندر نہیں جانے دے رہا، خادم نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے کہا میرا نام فلان ہے، بادشاہ کو جا کر بتاؤ کہ فلان آدمی تم سے ملنے آیا ہے۔ بڑی مشکلوں سے جو نا وہ اس کو خادم نے اجازت دی۔ اندر جب گیا تو دیکھا کہ اورنگزیب نماز پڑھ رہا ہے، اور اورنگزیب ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے۔ نماز ختم کی، ملے، ملاقات ہوئی تو اس نے یاد دلایا اورنگزیب کو کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے دعوت دی تھی کہ کبھی آنا میرے ہاں، میں بڑی آپ کی خدمت کروں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ تو کہتے تھے میں بادشاہ ہوں، یہ آپ ہاتھ پھیلا کر کس سے مانگ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ میں تو بادشاہ ہوں، ہندوستان کا بادشاہ ہوں، تو پھر تم یہ مانگ کس سے رہے تھے؟ اس نے کہا میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا، جو میرا مالک ہے، جو پوری دنیا کا مالک ہے، وہی مجھے دیتا ہے، میں اس سے مانگتا ہوں۔ تو اس دیہاتی کا بھی عقیدہ پکا تھا، اس نے کہا اچھا تیرا رب ہے، تو اس سے مانگ سکتا ہے، میں نہیں مانگ سکتا، میرا رب نہیں ہے، پھر مجھے نہیں دے گا، میں تیرے پاس آؤں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو جس رب کا محتاج ہے نا بادشاہ سلامت، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی تو محتاج ہے، تو پھر میں تو ایک بھکاری سمجھ لیں، میں ایک کسان، میں ایک دہقان آدمی،
میں بھی اسی کا محتاج ہو کر رہتا ہوں، تیرے پاس کیوں آؤں؟ وہ چلا گیا واپس، بادشاہ سے کچھ اس نے نہیں لیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان جسمانی طاقت کی بنیاد پر غرور میں نہ آ جائے کہ جی میں تو کچھ ہوں۔ اللہ نے روزانہ دکھانا ہے کہ نہیں جی نہیں، تجھ میں طاقت نہیں، تیرے اوپر اور کوئی بڑی ذات ہے۔ ایک دوسری چیز مالی گھمنڈ، مالی طاقت۔ انسان جب زیادہ مال لے لیتا ہے تو پتہ نہیں کہاں جا کر پہنچتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ قدرت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ساری دنیا مالدار نہیں ہو سکتی۔ سب جو ہے نا وہ حاجی مور خان جیسے ہو جائیں، یا سب جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم جیسے ہو جائیں، یا سب ہمارے صوفی جیسے ہو جائیں، یا سب جو ہے نا وہ حاجی سلمان کی طرح جیسے ہو جائیں، اور کوئی مزدوری نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو پھر نظام چلے گا ہی نہیں۔ میری گاڑی کا پنچر کون بنائے گا؟ پنچر والا بھی تو بڑی گاڑی پر بیٹھا ہوگا نا، وہ میری گاڑی کا پنچر کیسے بنائے گا؟ امیر کے بنگلے کو جھاڑو کون لگائے گا؟ اور گٹر بند ہو جائے تو اس کو کون صاف کرے گا؟ اگر سارے مالدار ہو جائیں ایک جیسے تو پھر تو لفسدت الارض، اللہ فرماتے ہیں اگر سب کو میں ایک جیسا بنا دوں تو زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، تو پھر امن امان ہی نہیں رہے گا، پھر بھائی چارہ نہیں رہے گا، پھر اخوت نہیں رہے گی، پھر کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ضرورت یہ اس لیے ضرورت پوری کرتا ہے ایک غریب امیر کی اور امیر غریب کی۔ امیر کو پیسہ ہے اور غریب کے پاس جان ہے، وہ اس کا کام کرتا ہے، یہ اس کو مزدوری دیتا ہے۔ یہ دنیا اس طرح چل رہی ہے بھائی، تو سب کو اللہ نے مالدار نہیں بنانا ہے، یہ پکی بات ہے کہ سارے مالدار ہو جائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا ان کو یہ کہہ دیا کہ تمہارا مال نہیں، تم اس ظام میں، اس گھمنڈ میں مت رہو کہ ہم مالدار ہیں، ہمارا ہے مال، ہمارا ہے۔ قارون سب سے بڑا مالدار تھا اس دنیا کا، سب سے بڑا مالدار قارون ہے، جس کو قرآن نے مالدار کہا۔ قرآن پاک نے دنیا کو ہمیشہ حقیر اور چھوٹی سی چیز کہا، لیکن قارون کے بارے میں کہا کہ اس کے بعد بڑی دنیا تھی۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنیاد پر زمین کے اندر دھونسا دیا کہ وہ حق پورا نہیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ نے اس کے مال میں حق رکھا کہ دیکھ یہ تیرا نہیں ہے، یہ جو ہم نے دیا ہے نا تجھے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، تو نے اس میں سے خرچ کرنا ہے، غریبوں کو، فقیروں کو لٹانا ہے یہ مال۔ اور سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض کر دی کہ جی سال میں ایک دفعہ ضرور حساب کتاب کر کے اپنے مال کا حصہ نکالو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے غریبوں کا حصہ ہے، تم نے سنا۔ اچھا، پھر جس آدمی کے پاس جان بھی ہو، جس آدمی کے پاس مال بھی ہو، اللہ نے اس پر یہ بھی فرض کر دیا کہ زندگی میں ایک دفعہ احرام باندھنا ہوگا، اپنے کپڑے اتارنے ہوں گے، اور گھر چھوڑنا ہوگا، اور بیت اللہ کا سفر کرنا ہوگا، حج۔ اور یہ اللہ سے ملاقات کا موقع ہے۔ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ بندہ اگر میں اس کو جسمانی طاقت دوں تو تکبر نہ کرے، نماز پڑھے، جب میں اس کو مال دوں تو تکبر نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب دونوں اس کے پاس آ جائیں تو پھر مجھ سے ملنے چلا آئے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ اللہ کی ملاقات کا موقع ہے۔ تو اللہ نے انسان کو، بندے کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کرے، اور عبادتیں جو اللہ نے دی ہیں ہمیں، ان کی بنیاد اور وضع یوں ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ تکبر نہ کرے اور ہماری محبت میں سرشار رہے، اور ہم سے ملنے کے لیے ہمارے ملنے کا شوق رکھے، اور ہم سے ملنے چلا آئے جب یہ دونوں چیزیں اس کے پاس آئیں۔ تو تمام عبادات کا خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال کے 12 مہینے ہیں نا بھائی، یہ اللہ نے جب سے یہ سورج اور چاند کی گردش چلائی ہے نا، تب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مہینے، ان مہینوں کے یہی نام شریعت میں آئے ہوئے ہیں، لہٰذا کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ ان مہینوں کے نام بدلے۔ یہ پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ہری جھنڈی اٹھانے والے لوگ ربیع الاول کا نام بدلنا چاہتے ہیں، ربیع الاول کا نام بدلنا چاہ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ مہینے کا نام بدلنا شروع کیا تھوڑا تھوڑا، اور اسی طرح ربیع الثانی کا نام بھی بدلنا چاہ رہے ہیں۔
یاد رکھیے گا یہ نام مہینوں کے شرعاً وارد ہیں، اور شریعت میں جس مہینے کا نام شریعت نے دیا ہے وہ وہی رہے گا قیامت کے دن تک۔ کسی کو جرأت اور طاقت نہیں کہ اس مہینے کو بدل سکے، اس مہینے کا نام بدلے۔ اس لیے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 کے 12 مہینے تب سے چلے آ رہے ہیں، اور ان میں اشرف مہینہ رمضان المبارک کا تھا۔ یہ وہ اس زمانے سے، ازل سے، آج کل کی بات نہیں، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ خاص مہینہ عبادت کے لیے اس امت کو دیا ہے۔ اس سے پہلے امتیں گزری بڑی بڑی، موسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی گزری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت بڑی گزری ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی امتیں بڑی گزری ہیں، بڑی جو بڑے زمانے تک چلتی رہی ہیں، اور کتابیں آئیں ان کے پاس، مستقل شریعتیں آئیں۔ تو ان امتوں کو عبادت تو کرتے رہے سب، لیکن یہ مہینہ عبادت کے لیے نہیں دیا گیا، اس امت کو یہ مہینہ دیا گیا۔ اور یہ بھی پکی بات، کنفرم بات ہے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں جتنی بھی اتاری ہیں نا، آسمانی کتابیں جو 4 بڑی ہیں، اور 104 صحیفے جو آسمان سے اترے ہیں نبیوں کی طرف، یہ سب کے سب رمضان المبارک کے مہینے میں اترے، اسی مہینے میں اترے۔ البتہ اس مہینے میں روزہ اس امت کو دیا گیا، تراویح اس امت کو ملی، تلاوت قرآن اس امت کو ملی۔ رمضان المبارک اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن اترا ہی رمضان میں۔ پھر لیلۃ القدر، قدر کی رات جو 84 سال کی عبادت کے برابر ایک رات ہے، وہ بھی اسی مہینے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان کی راتیں جاگے ہیں، خصوصاً آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جاگ کر گزارا، گھر والوں کو جگا کر گزارا۔ پہلے عشرے گزارے ہیں جاگ کر، لیکن آخری عشرہ رمضان کا خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائے۔ دن میں روزہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے دن کا روزہ فرض کیا ہے، اور فرمایا میں بحیثیت رسول میں نے رات کا قیام تمہارے لیے سنت بنایا، یہ میری سنت ہوگی کہ تم رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو۔ ٹھیک ہے، باقی رہا رمضان المبارک کا روزہ، تو روزے کے حوالے سے 1-2 چیزیں سمجھاؤں گا، وقت ہمارے پاس تھوڑا سا ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے نا، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر مغرب یعنی غروب آفتاب تک نہ کھانا، نہ پینا، نہ شہوت پوری کرنا، تینوں کام نہیں کرنے کا کوئی نہیں ہے۔ تو آسان ہوتا ہے وہ جو نہ کرنے کا کام ذرا مشکل ہے نا، بھئی کچھ بھی نہیں کرو بیٹھے رہو، یہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ تم یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو، تو کرنا تھوڑا مشکل ہے، نہ کرنا تو آسان ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ نہیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، نہ تمہیں کھانے کی فکر رکھنی ہے نہ پینے کی فکر، اور اس طرح نہ شہوت پوری کرنی ہے، بیوی سے دور رہنا ہے، شہوت پوری کرنے کے مواقع سے دور رہنا ہے۔ یہ روزہ ہے صبح صادق سے لے کر مغرب تک، یہ یاد رکھیں پورا وقت ایک جیسا ہے، لہذا صبح صادق کے بعد 1 منٹ بعد اگر کسی نے روزہ شروع کیا، یا غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے اگر کسی نے پانی پی لیا، تو روزہ نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ پورا ٹائم ایک جیسا ہے، صبح صادق کا وقت سے یعنی اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، یہ بھی یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اذان آئے گی تب تک کھاتے پیتے رہیں، اذان میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اذانیں آتی رہتی ہیں، آپ سنیں گے کہ یہاں پہلے آ گئی تو 2 منٹ بعد دوسری مسجد میں، 2 منٹ بعد تیسری مسجد میں۔ اذان کے ساتھ روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائیو، یاد رکھیں۔ الناس اعداء لما جہلوا، ہاں، جو علم کا مسئلہ جب ہم سناتے ہیں نا لوگوں کو، تو لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی تو اپنے کام کرتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے نا وہ جہالت کا دشمن ہے، بھئی یہ یاد رکھیں۔ اس لیے جاہل ہمیشہ علماء کا دشمن اور مخالف ہوا کرتا ہے۔ علم جو ہے نا، علم اور جہالت آپس میں ضد ہیں ایک دوسرے کا، ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ جب علم آتا ہے تو جہالت جاتی ہے، علم آئے بغیر جہالت نہیں جاتی۔ تو روزہ صبح صادق سے پہلے 1 منٹ پہلے کھانا پینا بند کرنا، یعنی صبح صادق جیسے ہی ہوا، یہ گھڑیاں آج کل ڈیجیٹل بتاتی ہیں
کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے، یعنی فجر کب ہو رہی ہے، اس سے 2 منٹ پہلے آپ نے کھانا پینا بند کر دینا۔ اور اسی طرح جب مغرب کا یہ وقت بتاتی ہے، یہ گھڑی جو بتاتی ہے نا غروب، اس غروب کے 1 منٹ بعد آپ نے افطار کر لینا ہے، کوئی پرواہ نہیں، یہ روزہ آپ کا مکمل ہے۔ اگر 1 منٹ وہاں سے بعد میں 1 منٹ یہاں سے پہلے آپ نے کر لیا تو سارا دن بھوک بھی مرے پیاس بھی مرے لیکن روزہ نہیں ہوگا، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات کہ یہ روزہ جب تک انسان عادی راستے انسان کے جو ہیں پیٹ میں اندر داخل کرنے کے، منہ ہے، ناک ہے اور پیشاب پاخانے کا راستہ ہے، ان راستوں سے جب تک کوئی چیز پیٹ میں اندر نہیں جائے گی تب تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھیں۔ عادی راستے ہیں انسان کے، منہ، ناک کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز جاتی ہے یا دماغ تک چلی جاتی ہے، اور منہ کے ذریعے، اور پیشاب پخانے کے راستے بھی کوئی چیز معدے تک، پیٹ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ان راستوں سے اگر کوئی چیز پیٹ میں پہنچی تو روزہ ٹوٹ گیا، یا دماغ تک کوئی چیز پہنچی۔ اس کے علاوہ انجیکشن لگایا، ڈرپ لگائی، خون کی بوتل لگائی، یا کسی اور طریقے سے گوشت کے ذریعے سے، یا ٹھنڈے پانی میں جا کر نہایا، آدمی ٹھنڈے پانی میں بیٹھ گیا، جسم ٹھنڈا پڑ گیا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ البتہ روزے میں طاقت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ مقصد نہ ہو کہ مجھے روزے میں طاقت ملے اس لیے مجھے گلوکوز کی ڈرپ لگا لو ڈاکٹر صاحب تاکہ مجھے روزہ تنگ نہ کرے، ڈاکٹر صاحب میں جو ہے نا ایئر کنڈیشن میں جا کر سو جاتا ہوں تاکہ مجھے روزہ تنگ نہ کرے۔ یہ روزے کے مفہوم کے خلاف ہیں بے شک، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں، یہ یاد رکھیں۔ مفہوم روزے کا یہ ہے کہ انسان مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، لیکن اتنا بھی سہولتیں نہ اٹھائے کہ جس سے روزہ اس کو محسوس ہی نہ ہو، روزہ کا پتہ ہی نہ لگے۔ ڈرپ لگوا لی، اگرچہ ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو، الٹی آ گئی تو کہا جی روزہ میرا گیا۔ آج مجھ سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، کہتا میری گھر والی کو سحری کھانے کے وقت محسوس ہوا کہ جیسا مہینے کا پروگرام ہو رہا ہے، عورتوں کو جو مجبوری کے مہینے پروگرام ہو رہا ہے، اس نے پانی پی لیا، سحری کے بعد اس نے پانی پی لیا، اب اس کے بعد یہ دیکھا کہ کچھ نہیں ہے، تو اب اس کا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اب مفتی بیچارہ کیا کرے، کیا سمجھایا اس کو؟ میں نے کہا اس کو ضرورت کیا تھی پانی پینے کی، صبر کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ ابھی تو اس نے سحری کھائی تھی، سحری کھائی تھی، دیکھ لیتی کہ اگر مہینے کا پروگرام بن رہا ہے تو روزہ گیا، اور اگر نہیں بنتا تھا تو روزہ شام تک ٹھہر جاتی تو روزہ تو اس کو، تو پانی پینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی بائک پہ جا رہا ہے، تھوڑا سا کچھ اس کو ایکسیڈنٹ ہوا، دانتوں سے خون آ گیا، کہیں گے میرا تو روزہ ٹوٹ گیا جی، پانی پی لو، پانی پلاؤ جلدی کرو، میرا روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، پانی پیوں گا۔ حالانکہ روزہ نہ ٹوٹا، دانتوں سے خون نکلنے سے کب روزہ ٹوٹا، الٹی آنے سے کب روزہ ٹوٹا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں سے خون بہا، لوگوں نے سمجھا ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ بھائی یہ وضو ٹوٹنے کے مسائل ہیں، ان سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب ہماری قوم بیچاری نہ روزے اور وضو میں فرق نہیں کر پاتی۔ تو یاد رکھیں، جب تک دماغ تک کوئی چیز ڈائریکٹ نہیں پہنچے گی، ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ کا مطلب ناک کے ذریعے دماغ تک کوئی چیز پہنچ گئی، منہ یا ناک کے ذریعے کوئی چیز پیٹ تک پہنچ گئی، یا پیشاب پخانے کے ذریعے معدے میں کوئی چیز آپ کے پہنچ گئی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی روزے کے آداب ہیں، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بد نظری نہیں کرنی، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور پورے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی عضو اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ بھی روزے کی حقیقت ہے، یہ بھی روزے کی حقیقت ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کانوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، جھوٹ بھی نہ بولیں، اور آنکھوں سے ناجائز چیزیں دیکھنے کا عمل بھی نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، روزے میں فارغ بیٹھے ہیں، بس 2-4 فلمیں دیکھ لیتے ہیں، 2-4 ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا لیتے ہیں، غیبتیں کر لیتے ہیں۔ یہ روزے کو گزارنا ہے۔ رمضان اللہ نے اس لیے دیا ہے کہ قرآن مجید سے مسلمان کا تعلق اور رشتہ گہرا ہو۔ تلاوت کریں جتنا موقع ملے اپنے روزے میں، اور پھر رات میں تراویح میں اپنا وقت دیں، اور رات میں بھی تلاوت کریں، گھر والوں کو بھی جگائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق دے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے